میرے ابا نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے 7 بیٹیاں تھیں۔ ابا کو بیٹا چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی سے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ پھر ساری محبت دوسری بیوی کے لیے ہو گئی۔ پھر بیٹیوں کو کہہ دیا اپنا اپنا جہیز خود بنانا ہے، جب بنا لو تو بیاہ دوں گا۔ ہر دوسرے دن گھر میں بھوک افلاس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا۔ ابا اماں کو مارتے، گالیاں دیتے۔ پھر ایک دن میری اماں نے اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کر اپنے ابا کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ سب سے چھوٹی بہن جو ابھی 2 ماہ کی تھی وہ اماں کی گود میں تھی اور بھوک سے بلک رہی تھی، لیکن اماں کی حالت ایسی تھی کہ وہ اس کا پیٹ بھرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ اماں کو تکلیف میں دیکھ کر اور چھوٹی بہن کا رونا دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا میں پڑوس والوں سے کچھ مانگ لاتی ہوں، لیکن اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ کہنے لگی کل ہی سکینہ خالہ کہہ رہی تھی کہ کب تک مانگ مانگ کر بیٹیوں کا پیٹ بھرو گی، جب کھانے کو کچھ نہیں تو اتنے بچے پیدا کرتی ہی کیوں ہو؟ اب میں انہیں کیا بتاؤں کہ تمہارے باپ کو بیٹا چاہیے؟ یہ کہہ کر اماں رونے لگی ہیں اور میں نے اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اور ابا کو بیٹا چاہیے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب خود کو قبر میں اتار لیں۔ آپ کی حالت کیسی ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم بہنوں کا کیا ہوگا؟ اب تو ہم 7 بہنیں ہیں اور ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں اماں کی سب سے بڑی بیٹی تھی، میری عمر 15 سال تھی اور مجھے اماں کی حالت دیکھ کر یہ بات تو سمجھ آتی تھی کہ اماں کو مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے اور پے در پہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے حالت بہت ہی خراب ہو چکی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں پیلا پن پڑ گیا تھا، چہرہ بھی بالکل زردی مائل تھا، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں تھی۔ وہ جیسے تیسے گھر کے کام کاج کرتی تھی، زیادہ تر گھر کا کام میں نے ہی سنبھالا تھا۔ ہم ساری بہنوں میں سے کوئی بھی اسکول نہیں گیا تھا، کیونکہ ہمارے ابا کے لیے ہم صرف اور صرف بوجھ تھیں، اور بیٹے کی خواہش میں وہ بیٹی پر بیٹی پیدا کیے چلے جا رہے تھے۔ انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ہر بچے کی پیدائش کے بعد اماں کی حالت کتنی خراب ہو رہی تھی۔ انہیں تو بس بیٹے کی تڑپ تھی، اور اسی تڑپ میں انہوں نے اماں کی جان کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ میری چھوٹی بہن جس کا نام میں نے عائزہ رکھا تھا، اس کی مسلسل روتی ہوئی آواز میرے وجود کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ میرے وجود میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف افلاس کا ڈیرا تھا اور ہوا میں اماں کی کمزوری کی بو بسی ہوئی تھی۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور سوچا کہ اس گھر میں اگر کوئی مرد ہوتا تو شاید آج ہم یہ دن نہ دیکھتے، لیکن یہاں تو مرد کی موجودگی ہی ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ گھر میں آنے والا اگلا بچہ لڑکا ہو۔ انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ان کی پہلی 7 بیٹیاں کس حال میں جی رہی ہیں۔ میں اپنی ماں کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے یاد ہے پچھلے مہینے بھی جب اماں کی طبیعت زیادہ بگڑی تھی تو اماں نے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے صرف یہ کہا تھا کہ گھر میں کام کاج کیوں رک گیا ہے۔ یہ سن کر اماں نے چپ چاپ اٹھ کر برتن دھونا شروع کر دیے تھے، حالانکہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں 15 برس کی تھی اور میرا کام صرف چھوٹی بہنوں کو سنبھالنا اور گھر کے کام کرنا تھا، مگر اس دن میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے اماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی ہڈیاں تک دکھ رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے دل میں ابا کے لیے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ میں نے دوبارہ ابا کے بارے میں سوچا کہ کیا انسان کی محبت صرف ایک جنس کے لیے اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد اور بیوی کی موت کا تماشا بھی خاموشی سے دیکھ سکے۔ اس گھر میں میری باقی چھوٹی بہنیں بھی تھیں جو کونے میں بیٹھی اپنی بھوک کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی الفاظ سے زیادہ خوفناک تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس گھر کے حالات بدلنے کی کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو کتنا ہی مشکل میں کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ اماں کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں کھولنے سے بھی قاصر تھی۔ میں نے عائزہ کو گود سے اتار کر پاس پڑے ہوئے ایک پرانے کپڑے پر لٹایا اور اماں کے پاس بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری ماں کو بچا لے
اس وقت میری زندگی کا واحد مقصد صرف اماں کی جان بچانا اور اپنی بہنوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ میں نے گھر کے ہر کونے کو چھان مارا کہ شاید کہیں سے کوئی پرانا سکہ یا کوئی ایسی چیز مل جائے جسے بیچ کر ہم 2 وقت کی روٹی کا انتظام کر سکیں، لیکن ہر جگہ صرف مایوسی ہی ہاتھ لگی۔ گھر کی حالت ایسی تھی کہ جیسے یہاں کئی سالوں سے کوئی خوشی نہ آئی ہو۔ ابا آتے تو صرف یہ پوچھتے کہ آج کیا پکا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا کہ کچھ نہیں بنا تو وہ غصے میں باہر نکل جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ ان کے اس رویے نے ہمیں ہمت ہارنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ہار مان لی تو ہم سب کی موت یقینی ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں تسلی دی کہ ہم سب مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گے، اور کبھی نہ کبھی تو یہ برا وقت گزر ہی جائے گا، لیکن وہ وقت کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے گھر کے پرانے دروازے کو دیکھا جو ہلکی سی ہوا سے بھی شور مچاتا تھا، اور سوچا کہ کیا کبھی اس دروازے پر کوئی ایسی خوشی دستک دے گی جو ہمارے گھر کے اندھیروں کو دور کر سکے۔ لیکن ابھی تو صرف بھوک اور مایوسی ہی ہمارے مقدر میں تھی۔ اماں کی خراب حالت دیکھ کر میں فوراً دوڑ کر کونے والے گھر میں گئی جو مسجد کے امام صاحب کا تھا۔ ان سے کھانا مانگا تو امام صاحب فوراً اندر گئے اور کھانا لے کر آئے۔ وہ اور ان کی بیوی بہت اچھے لوگ تھے۔ اور پھر میں کھانا لے کر گھر آئی اور میں نے اماں کے سامنے کھانا رکھا تو اماں نے پہلے ہم سب بیٹیوں کے منہ میں 2 نوالے ڈالے اور پھر 2 نوالے خود کھا کر 2 گلاس پانی پی کر عائزہ کو سینے سے لگا لیا اور اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس لمحے میں ماں کی ممتا اور اس کی بے بسی کا جو امتزاج میں نے دیکھا وہ کسی بھی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک طرف بھوک کا راج تھا اور دوسری طرف ماں کا وہ دل جو اپنے بچوں کی تکلیف کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ہم سب بہنیں اماں کے ارد گرد ایسے سمٹ کر بیٹھ گئیں جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپاتا ہے۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے میرے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ بھی زیادہ تھا۔ کھانا کیا تھا؟ بس چند سوکھی روٹیاں اور تھوڑا سا سالن تھا، مگر اس دن وہ کھانا ہمیں کسی نعمت سے کم نہ لگا، کیونکہ یہ کھانا کسی کی ہمدردی اور انسانیت کا نتیجہ تھا۔ عائزہ نے جب ماں کے سینے سے لگ کر سکون محسوس کیا تو اس کے رونے کی آواز تھم گئی اور وہ خاموشی سے ماں کی گود میں پڑی رہی۔ اماں کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لیکن وہ اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو سہلایا تو انہوں نے ایک کمزور سی گرفت کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے وہ مجھے بتا رہی ہوں کہ بیٹی اب تم ہی اس گھر کی امید ہو۔ اماں کی حالت نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس وقت ہمت ہار دی تو یہ گھر ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے گا۔ میں نے اماں کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو ابھی بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ صرف بھوک کا دکھ نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی کے وہ تلخ لمحے تھے جو انہیں ایک ایسی زنجیر میں باندھ چکے تھے جہاں سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اماں صاحب کے گھر سے لایا ہوا وہ کھانا چند منٹوں میں ختم ہو گیا، لیکن ہماری بھوک کی شدت ابھی بھی باقی تھی۔ مگر اس وقت ہمیں جسمانی بھوک سے زیادہ اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی دوران گھر کا دروازہ زور سے کھلا اور ابا داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی چوپ سے ہی گھر میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ وہ سیدھے ہمارے پاس آئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کھانا کھا چکے ہیں تو ان کے چہرے پر کوئی اطمینان نہیں بلکہ غصہ اور نفرت کے آثار نمودار ہوئے۔ ابا نے مجھے دیکھا اور ان کی نظروں میں وہ تصحیق تھی جو ہم 7 بیٹیوں کے لیے روز کا معمول بن چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سر اٹھایا اور کہا، ابا گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے امام صاحب سے مدد لی ہے، کیا آپ کچھ انتظام کر سکتے ہیں؟ ابا نے غصے میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم سب میرے اوپر بوجھ ہو، میں کیوں تمہارے کھانے کا انتظام کروں؟ اپنے کھانے پینے کا انتظام خود کرو۔ جب تک تمہاری ماں مجھے بیٹا نہیں دیتی تب تک تم لوگوں کو اس گھر میں سکون نہیں ملے گا۔ ان کے یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے میرے دل پر تیز خنجر مارا ہو۔ ابا نے میری طرف مزید دیکھنے کی بجائے تیزی سے قدم بڑھائے اور اماں کا بازو پکڑ لیا۔ اماں کی کمزوری کا بھی انہیں کوئی خیال نہ آیا اور انہوں نے انہیں زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے جانا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور یہ منظر دیکھ کر میری سانسیں جیسے رک سی گئی تھیں، کیونکہ ابا کی بیٹے کی خواہش اب ہم سب کے لیے وبال بن چکی تھی۔
اور اس اندھیری رات میں ہمیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں کے کمرے سے چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب اماں باہر نکلیں گی تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ ابا بیٹے کی خواہش میں حیوان بن چکے تھے۔ ننھی سی عائزہ میری گود میں تھی، باقی بہنیں ڈر کے مارے میرے سینے سے لگی ہوئی تھیں۔ میں انہیں سنبھال رہی تھی اور دھیرے دھیرے رات گزر رہی تھی۔ صبح کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ابا کسی فاتح کی طرح گھر سے باہر نکل کر چلے گئے۔ انہیں نہ ہماری بھوک پیاس سے کوئی فرق پڑنا تھا اور نہ ہی اماں کی بگڑی ہوئی حالت سے۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً دوڑ کر اماں کے پاس گئی تو اماں کی حالت دیکھ کر بری طرح رونے لگی۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا کہ اگر تمہارے باپ کو بیٹا نہ ملا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اماں بھی رونے لگی تھی اور پھر 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اماں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انہیں ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن ہوش نہ آیا۔ مجبوراً میں سکینہ خالہ کے پاس دوڑی۔ سکینہ خالہ اور ان کا بیٹا ہمارے گھر آئے اور اماں کو رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ میں بھی اماں کے ساتھ گئی تھی۔ عائزہ میری گود میں تھی۔ باقی بہنوں کو میں نے سکینہ خالہ کی بیٹی کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اماں کا چیک اپ کیا اور کہنے لگی ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، یہ مزید بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ان کا وقفہ کرا دیا جائے ورنہ ان کا شوہر ان پر رحم نہیں کھائے گا اور یہ موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سکینہ خالہ نے میری طرف دیکھا۔ اماں تو اب بھی نیم بے ہوش میں تھیں اور پھر سکینہ خالہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ 5 سال کا وقفہ کر دیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر اماں کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی اور پھر سکینہ خالہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی یہ بات ہرگز بھی اپنے باپ کے سامنے مت کہنا، میں نے یہ فیصلہ تمہاری ماں کی زندگی کے لیے کیا ہے۔ سکینہ خالہ کی بات مجھے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں ہسپتال کی اس ٹھنڈی اور بے روح سی کرسی پر بیٹھی تھی اور میرے ذہن میں ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میری ماں کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن عائزہ کو دیکھا جو میری گود میں بے خبر سو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی ماں کس قدر نازک موڑ سے گزر رہی ہے اور اس کا باپ کس قدر سنگ دل ہے۔ سکینہ خالہ میرے پاس آ کر بیٹھی اور میرا کندھا تھپ تھپا کر بولی کہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے علم تھا کہ طوفان تو ابھی آنا باقی ہے کیونکہ ابا کو تو ہر حال میں بیٹا چاہیے، اور اگر انہیں پتہ چلا کہ اماں نے ڈاکٹر کے مشورے سے وقفہ کروا لیا ہے تو وہ قیامت برپا کر دیں گے۔ میں نے سکینہ خالہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ آج اگر وہ نہ ہوتی تو میں تنہا اماں کو ہسپتال تک لانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ اماں کی حالت اب تھوڑی بہتر ہے لیکن انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر ابا نے ضد کی تو یہ اماں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات غور سے سنی اور عہد کیا کہ میں اماں کو کسی بھی قیمت پر مزید تکلیف ہونے نہیں دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ابا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہونا پڑے۔ شام ڈھلے ہم اماں کو واپس گھر لے آئے۔ اماں کی حالت بہت کمزور تھی، وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے انہیں بستر پر لٹایا اور باقی بہنوں کو اشارہ کیا کہ وہ شور نہ کریں۔ جیسے ہی ابا گھر لوٹے تو انہوں نے اماں کی طرف ایک سرد نظر ڈالی اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر اونچی آواز میں بولے کہ کیا ہوا، اسے یہ کیوں اتنی سست پڑی ہے؟ میں نے ہمت کر کے کہا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ابا ایک طنزیہ ہنسی ہنسے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر کیا کریں گے؟ اگر نصیب میں بیٹا نہیں ہے تو کیا ڈاکٹر اسے پیدا کر کے دیں گے؟ ابا کی یہ باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک عورت کی زندگی سے زیادہ ان کو اپنے بیٹے کی خواہش عزیز ہے۔ انہوں نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا مجھے پتا ہے کہ تم جان بوجھ کر ڈرامے کر رہی ہو تاکہ مجھے مزید بچوں کے لیے پریشان نہ کرو۔ یہ سن کر اماں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خاموشی سے رونے لگی۔ میں نے اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ابا کو بغیر کچھ کہے وہاں سے ہٹا دیا تاکہ وہ مزید اماں کو دکھ نہ پہنچا سکیں۔ اس رات گھر میں عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ابا غصے میں کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور میں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب ہماری زندگی میں مزید کیا دکھ لکھے ہیں۔ کیا ہم کبھی اس ظلم سے آزاد ہو سکیں گے یا پھر یہی ہمارا مقدر ہے کہ ہم ایک مرد کی انا کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے؟
میں نے عائزہ کو اپنے پاس لٹا کر اسے تھپکیاں دی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلائے اور ہمیں صبر اور استقامت دے تاکہ ہم اس اندھیری زندگی میں بھی کوئی روشنی کی کرن ڈھونڈ سکیں۔ میں جانتی تھی کہ ابا جلد ہی کوئی نیا قدم اٹھانے والے ہیں اور وہ قدم ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ ان کی تڑپ اب حد سے بڑھ چکی تھی اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے، اور میں اس آنے والے طوفان سے نپٹنے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور اپنے دل میں حوصلہ رکھ رہی تھی کہ ہم 7 بہنیں مل کر اس مشکل وقت کا مقابلہ کریں گی، اور کبھی نہ کبھی تو ہماری زندگی میں بھی خوشی کی دستک ہوگی اور ہم بھی سکون کی سانس لے سکیں گے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ابا نے تھوڑا بہت راشن لا کر دے دیا تھا اور میں جیسے تیسے اسی راشن کو سنبھال کر چلا رہی تھی۔ ابا روزانہ ماں کو کمرے میں لے جاتے اور وہی ایک جنگ شروع ہو جاتی، لیکن جب 6 مہینے گزر گئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ابا کا دماغ کام کرنے لگا اور ابا نے سختی سے اماں سے پوچھا کہ اس بار تو امید سے کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اماں نے صاف کہہ دیا، مجھے نہیں معلوم۔ حالانکہ اماں کو معلوم تھا کہ اصل ماجرا کیا ہے، لیکن ابا بھی کوئی بے وقوف انسان تو نہیں تھے۔ انہوں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور سختی سے کہا کہ مجھے جو کچھ سمجھ آ رہا ہے اگر وہ سچ نکلا تو میں تیری جان لے لوں گا، اور پھر وہ اماں کو چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور پھر ابا کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور اس دن ابا نے ایسا فیصلہ کیا جسے سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے، میں جان گیا ہوں کہ تو میری نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتی، تو جان بوجھ کر مجھے بیٹے سے محروم رکھنا چاہتی ہے تاکہ ساری زندگی میں تیرے آگے پیر رگڑتا رہوں، لیکن دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں۔ ابا غصے میں گھر سے نکل گئے اور 2 دن بعد ہی ابا نے ہم پر بجلی گرا دی، کیونکہ جب وہ رات کو گھر لوٹے تو تنہا نہیں تھے بلکہ ایک 20-22 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی ان کے ہمراہ تھی جو دلہن کے لباس میں تھی، اور ابا نے بتایا کہ وہ ہماری دوسری ماں ہے، اور میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں وہ نئی عورت اپنے بھاری جوڑے کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے زیوروں کی کھنک ہمارے گھر کے خاموش اور سوگوار ماحول میں کسی تازیانے کی طرح بج رہی تھی۔ اماں جو پہلے ہی بیماری اور کمزوری سے نڈھال تھیں، وہ سامنے کھڑے اس منظر کو دیکھ کر پتھرا گئیں۔ ان کے چہرے کا رنگ فاقوں کی وجہ سے پہلے ہی زرد تھا اور اب تو جیسے ان کے وجود سے خون ہی نچوڑ لیا گیا ہو۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ عائزہ میری گود میں تھی اور باقی بہنیں ڈر کے مارے کانپ رہی تھیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں گرے بلکہ ایک ایسی ویرانی چھا گئی تھی جو صرف موت کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ ابا نے اس نئی عورت کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ یہ ثابت کرنے آئے ہوں کہ ان کی زندگی میں 7 بیٹیوں اور ان کی ماں کی حیثیت صرف پرانے کپڑوں کی طرح ہے جنہیں جب چاہا بدلا جا سکتا ہے۔ وہ لڑکی جو عمر میں مجھ سے کچھ ہی بڑی ہوگی، اس نے ایک بار بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی توجہ صرف ابا کے اس گھر میں جگہ بنانے پر تھی۔ ابا نے ایک زوردار آواز میں کہا کہ آج سے یہ گھر اسی کا ہے اور تم سب کو اب اسی کی تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ اماں نے ایک بار ابا کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں نیچے کر لیں۔ ان کے ہونٹ کپ کپائے لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں نے اندر سے سب کچھ ختم کر دیا ہے، ان کی امید، ان کی محبت اور ان کی وفا جو انہوں نے برسوں تک اس شخص کے لیے رکھی تھی، وہ آج اس دلہن کے لباس کے پیچھے دفن ہو چکی تھی۔ میں نے اس لمحے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی حال میں اس نئی عورت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی، کیونکہ میرے کندھوں پر اب ماں کی عزت اور اپنی 7 بہنوں کی بقا کا بوجھ تھا۔ ابا نے ہمیں ایک طرف دھتکار دیا اور اس نئی عورت کو لے کر اس کمرے کی طرف بڑھے جو ہمیشہ سے اماں کا تھا اور جہاں ہم سب بہنیں شام کو بیٹھ کر اپنے دکھ بانٹتی تھی۔ وہ کمرہ اب چھین لیا گیا تھا۔ اس رات گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ باہر صحن میں ہم سب بہنیں ایک کونے میں پڑی تھیں جہاں سردی کی ہوا ہمیں کاٹ رہی تھی، لیکن کسی نے کوئی شکایت نہیں کی کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ اب ہماری زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اماں بالکل ساکت پڑی تھی جیسے وہ اب اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ میں نے اپنی بہنوں کو آغوش میں لیا اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ صبح کا سورج ہمارے لیے مزید کون سی آفت لے کر طلوع ہوگا۔ ہماری زندگیاں اب ایک ایسی جگہ کھڑی تھی
جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا کی یہ دوسری شادی صرف ایک عورت کا گھر میں آنا نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے ایک مکمل تباہی تھی جس کا آغاز ابھی ہوا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ یہ لڑکی جو آج اتنے بناؤ سنگھار کے ساتھ آئی ہے، یہ بہت جلد ہمیں اس گھر سے نکالنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، اور میں اب مکمل طور پر تیار تھی کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکوں، یا کم از کم اپنی بہنوں کو اس ظلم سے نکال سکوں، کیونکہ ابا تو اب ہمیں انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور ان کے لیے ہم صرف ایک پرانا بوجھ تھے جسے وہ جلد از جلد اتارنا چاہتے تھے۔ وہ ساری رات ہم نے جاگ کر گزاری تھی۔ اماں کا کمرہ اماں سے چھین لیا گیا تھا، اور وہ چھوٹا سا اسٹور روم جہاں پر ہم 7 بہنیں گزارا کرتی تھیں، اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئی تھیں۔ اماں کے کمرے سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں مجھے ہماری بربادی کی آوازیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اور اگلی صبح وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے کسی مہارانی کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ ابا کے مقابلے میں آدھی عمر کی تھی، جوان اور حسین۔ نہ جانے ابا اسے کہاں سے لائے تھے، اور اب وہ گھر میں واقعی مہارانی بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ہم سب بہنوں کے ذمے کام لگا دیے تھے۔ کام تو ہم پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اماں کے کہنے پر اور اب اس نئی ماں کے حکم نے میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ اس گھر میں سارا کام میں کرتی ہوں۔ میری چھوٹی بہنیں اسکولوں میں جاتی ہیں اور وہ پڑھائی کرتی ہیں، وہ گھر کا کام نہیں کریں گی۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، تم لڑکیوں کی فوج پڑھ لکھ کر کیا کر لو گی؟ آج نہیں تو کل تمہیں رخصت ہو ہی جانا ہے۔ پھر اس نے ہماری زندگی مزید مشکل کر دی۔ وہ ہمارے سامنے روغن غذائیں کھاتی، فروٹ کھاتی، جوس پیتی، اور ہم اس کی شکل دیکھتے رہ جاتے۔ وہ ابا جو ہمیں 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے تھے، وہ اس کی ہر فرمائش ایسے پوری کر رہے تھے جیسے ان کے لیے یہ کوئی بڑی اور مشکل بات ہی نہ ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب سا تماشا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کیسے ایک انسان کی ہوس پرستی کسی کے گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔ وہ عورت جس کا نام شہناز تھا، اس نے گھر کے ہر کونے پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر تیار ہوتی اور ابا سے نئے نئے کپڑے اور زیورات کی فرمائش کرتی۔ ابا جنہیں پہلے آٹے کے ایک تھیلے کے لیے بھی ہم سے لڑنا پڑتا تھا، اب وہ بازار سے مہنگے ترین پھل اور گوشت لے کر آ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میری اماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ مجھے ان کے خاموش آنسوؤں سے ہو رہا تھا۔ اماں اب دن بھر خاموش رہتی اور بس اپنی تسبیح پڑھتی رہتی، جیسے انہوں نے اب اس دنیا سے امیدیں توڑ دی ہوں۔ شہناز کو ہماری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ ایک دن اس نے میری بہن کو بلایا اور اسے کہا کہ جا کر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ اور ساتھ میں کپڑے بھی دھو لینا۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے پیچھے ہٹا دیا۔ شہناز نے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کیں اور بولی کہ کیا تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے کہ بڑی ماں سے کیسے بات کرنی ہے؟ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ہماری ماں نہیں ہو اور ہم تمہاری نوکرانیاں نہیں ہیں۔ یہ سن کر وہ غصے سے سرخ ہو گئی اور ابا کو آواز دینے لگی۔ ابا جب اندر آئے تو انہوں نے غصے میں آ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور بولے کہ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اپنی نئی ماں سے بدتمیزی کرنے کی؟ اگر تم نے آج کے بعد اس کی کوئی بات نہ مانی تو میں تم سب کو گھر سے نکال دوں گا۔ ابا کی ان دھمکیوں نے اب مجھے ڈرانا بند کر دیا تھا، کیونکہ جب انسان بھوک اور بے عزتی کی انتہا دیکھ لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابا، آپ نے پہلے ہی ہمیں آدھا مار دیا ہے، اب رہی صحیح کسر بھی پوری کر لیں۔ ہم آپ کے لیے صرف ایک بوجھ ہیں، تو کیوں نہیں ہمیں آزاد کر دیتے؟ ابا نے مجھے زور سے ایک تھپڑ مارا جس سے میرے ہونٹ سے خون بہنے لگا، لیکن میں نہیں روئی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو درد سے کراہ رہی تھی، اور شہناز جو ابا کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ میری زندگی کا سب سے بڑا زخم بن گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا نظام ایک عجیب سا موڑ لے چکا تھا۔ ہم 7 بہنیں اب ایک کونے میں دبک کر رہ گئی تھیں، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم شہناز کے سامنے نہ آئیں، لیکن وہ ہمیں تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ ہماری کتابیں پھاڑ دیتی تو کبھی ہماری تھوڑی بہت بچی ہوئی روٹیاں ضائع کرتی تاکہ ہم اسے اپنی محتاجی کا احساس دلوا سکیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑوں گی، چاہے مجھے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ پڑھنا پڑے، اور اپنی بہنوں کو بھی پڑھاؤں گی تاکہ ہم اس غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ اسی دوران ہمیں وہ خبر ملی
جس نے ہماری زندگی کو مزید مشکل بنا دیا۔ شہناز امید سے تھی اور اس خبر نے ابا کو جیسے نئی زندگی دے دی تھی۔ ابا نے اسے سر پر بٹھا لیا تھا، وہ بستر سے نیچے بھی قدم نہ رکھتی تھی۔ اس کا کھانا، فروٹ اور جوس، ہم سب کچھ اسے بیٹھے بٹھائے بستر پر پہنچاتے تھے۔ وہ اپنا کنگھا تک خود نہیں کرتی تھی، بلکہ اکثر میری چھوٹی بہنوں کو حکم سنا دیتی کہ اس کے بالوں میں کنگھی کر دی جائے۔ ہر وقت سج دج کر رہتی تھی اور ابا سے بس فرمائشیں کرتی رہتی تھی، اور اماں دل ہی دل میں یہ سوچ کر خوف زدہ ہوتی تھی کہ اگر شہناز نے بیٹے کو جنم دیا تو کیا ہوگا۔ اماں کو یقین تھا کہ اگر وہ بیٹے کی ماں بنی تو ہماری زندگی بدترین ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ جتنا کچھ برا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد اب اور ہی کیا برا ہوگا۔ اکثر میں اماں کو سمجھاتی کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک دن اماں کہنے لگی کہ میں اب تم بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تمہارا باپ تمہیں کبھی اس گھر سے رخصت نہیں کرے گا، اور یہ ستیلی ماں تمہیں ملازمہ ہی بنا کر رکھ دے گی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران ہوئی۔ ابھی تو میں 16 سال کی ہوئی تھی اور 17ویں میں لگی تھی، اور اماں مجھے رخصت کرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی، مگر اماں کو تو نئی فکر لگ گئی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم نے شہناز کی خوب خدمت کی کیونکہ ہم مجبور تھے۔ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور اپنی بہنوں کو بھی پڑھانے کا کام کیا، اور پھر 9 مہینے گزرے تو ہم پر وہ قیامت ٹوٹی جو ابا کے لیے تو خوشی تھی، لیکن ہمارے لیے صرف اور صرف مشکل کا آغاز، کیونکہ شہناز نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دے کر ابا کی تمام تر توجہ اور محبت جیت لی تھی۔ وہ دن کسی قیامت خیز صبح کی طرح طلوع ہوا تھا۔ جب ہسپتال سے ابا گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے تھے اور چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو انہوں نے کبھی ہمارے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ شہناز نے بیٹے کو جنم دیا تھا اور اس ایک خبر نے گھر کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ابا نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور گھر میں جیسے جشن کا سماں تھا، لیکن اس جشن میں ہم ساتوں بہنیں اور ہماری بیمار ماں ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی، جیسے ہم اس گھر کے وجود کا حصہ ہی نہ ہوں۔ ابا نے کمرے میں آتے ہی شہناز کو، جو اب ماں بن چکی تھی، بہت سے تحفے دیے، اور پھر باہر نکل کر میری طرف دیکھا۔ ان کی نظروں میں اب ہم صرف بوجھ نہیں بلکہ وہ کانٹے تھے جو ان کی خوشیوں کی راہ میں حائل تھے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آج سے تم سب کا کام دگنا ہو جائے گا، کیونکہ شہناز کو اب آرام کی ضرورت ہے اور بچہ بہت نازک ہے۔ میں نے سر جھکا کر ہاں میں گردن ہلا دی، کیونکہ اس وقت کسی بھی قسم کی بحث کرنا شہناز کے لیے مزید موقع پیدا کرنا تھا۔ اماں اس وقت بستر پر لیٹی دیوار کی طرف منہ کیے رو رہی تھی۔ ان کا رونا خاموش تھا، مگر ان کی شدت میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں ان کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا تو انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ بیٹی، اب ہمارا اس گھر میں کوئی مقام نہیں رہا۔ اب شہناز اس گھر کی ملکہ ہے اور ہم صرف اس کے اشاروں پر ناچنے والی کٹھ پتلیاں۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اندر ہی اندر مجھے بھی وہی خوف کھائے جا رہا تھا جو اماں کو تھا، کیونکہ ابا کا رویہ اب بدل چکا تھا۔ وہ اب ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کی ساری محبت اس ننھے بچے کے لیے وقف ہو چکی تھی جس کے آنے کی دیر تھی، کہ ہماری زندگی کا رہا سہا سکون بھی چھن گیا۔ شہناز کی اب فرمائشیں اور بڑھ گئی تھیں۔ وہ اب خود کو شہزادی سمجھتی تھی اور ہمیں صرف ایک گھریلو ملازمہ کا درجہ دیتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد ہم پر مزید سختیاں شروع کر دیں۔ کبھی کہتی کہ کپڑے صاف نہیں ہیں تو کبھی کہتی کہ کھانے میں نمک کم ہے۔ ابا ہر بار اس کی بات مان کر ہم پر برس پڑتے تھے۔ میں نے اپنی پڑھائی کو اس سب کے بیچ بھی کسی نہ کسی طرح بچا رکھا تھا۔ شہناز کی اس نئی حیثیت نے ہمارے گھر کو ایک ایسا میدان جنگ بنا دیا تھا جہاں ہم سب ہار رہے تھے، اور ابا کی اندھی محبت اس جنگ میں جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھی۔ اور میں سوچتی تھی کہ کیا واقعی اب یہ سب ختم نہیں ہوگا؟ کیا ہماری پوری زندگی صرف دوسروں کی خدمت کرنے اور ذلت سہنے میں گزر جائے گی؟ میرے اندر ایک طوفان تھا، لیکن باہر میں نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بیماری اور بہنوں کی حفاظت کے لیے زندہ رہنا تھا اور لڑنا تھا۔ اماں بالکل خاموش ہو کر چارپائی سے لگ گئی تھیں۔ آئزہ کو میں نے سنبھال لیا تھا، وہ بھی اب 2 سال کی ہونے والی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ گھر میں ہم بہنیں بس ملازمہ ہی بنی ہوئی تھیں اور سارا وقت اب ہم بھائی کو ہی سنبھالتی تھی۔
کیونکہ شہناز پھر حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے اپنے بیٹے احمد کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ لیکن یہ ایک نئی مصیبت تھی، کیونکہ اگر احمد کو ذرا سا دھکا بھی لگ جاتا تو وہ ابا سے ہمیں پٹوانے کے لیے تیار ہو جاتی اور ابا سے کہتی کہ ہم نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے۔ احمد نے چلنا سیکھنا شروع کیا تھا، وہ بار بار گرتا پڑتا، اسے چوٹ لگتی اور ہم سب بہنوں کی شامت آ جاتی۔ ایسے ہی میں 18 سال کی ہو گئی تھی، مجھ سے چھوٹے والی 17 اور پھر اس سے چھوٹے والی 16 سال کی۔ ہم سب بہنوں میں ایک ایک سال کا ہی فرق تھا، صرف فائزہ تھی جو کافی سال بعد پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اماں کی حالت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اماں کا حمل اس دوران بہت دفعہ ضائع ہوا تھا۔ احمد کے بعد شہناز کے پاس رضا کی پیدائش نے تو اس کا سر اور فخر سے بلند کر دیا تھا اور ابا پوری طرح ہی اس کے قدموں میں بیٹھ چکے تھے۔ اسی دوران جب اماں نے دیکھا کہ ابا کی ہم پر کوئی توجہ نہیں رہی تو ایک دن اماں نے خود ہی ابا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اب ہمیں رخصت کر دینا چاہیے۔ اور یہ سن کر ابا زور زور سے ہنسے اور کہنے لگے، اپنی بیٹیوں سے کہو اپنا جہیز تیار کر لیں تو میں انہیں رخصت کر دوں گا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر اماں خاموش ہو گئی، لیکن اسی شام جب شہناز نے ابا سے سونے کا زیور کا مطالبہ کیا تو ابا ایک بڑا سا سونے کا ہار لے آئے اور اسے دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوا کہ ابا کے پاس پیسہ تو بہت تھا لیکن ہمارے لیے نہیں۔ اس رات گھر میں جیسے ماتم کا سماں تھا۔ شہناز کے گلے میں وہ چمکتا ہوا سونے کا ہار ہماری غربت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ اس ہار کو چھین کر ٹکڑے کر دوں، صرف اس لیے کہ وہ ہماری بھوک اور محرومیوں کی قیمت تھا۔ اماں بستر پر لیٹی دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں اب آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ جس انسان کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری جوانی گزار دی، اس سے ان کی 7 بیٹیوں کے مستقبل سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ابا کی اس حرکت نے میرے اندر کی رہی سہی شرافت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اس رات میں نے اماں کے سامنے ایک فیصلہ کیا۔ اسے سن کر اماں کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، اگر آپ نے وقت پر یہ فیصلہ کر لیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ ابا سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ میری بات سن کر اماں رونے لگیں اور کہنے لگیں، میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ تمہارا شوہر جیسا بھی ہے اس کے ساتھ نبھا کرو، اور میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہارے ابا کو خوش رکھوں، لیکن اگر میرے نصیب میں بیٹیاں تھیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے پاس کبھی کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ابا کو چھوڑ سکتی، لیکن جو تم کہہ رہی ہو وہ اب ناممکن ہے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اماں آپ اکیلی نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ اماں کہنے لگی، تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ میں مسکرائی اور کہا، اماں آپ کے ماں باپ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ہر حال میں نبھانا ہے، لیکن میری ماں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہر حال میں ظلم سہنا ہے۔ اسی لیے میں نے ہمت کر لی ہے کہ اب میں آپ کی اور اپنی زندگی بدل دوں گی۔ پھر میں نے اپنی ساری بہنوں کو اپنے پاس بٹھایا، وہ بھی بڑی اور سمجھدار ہو چکی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات سمجھائی اور ساتھ ہی اماں کو بھی تیار کر لیا۔ اگلی صبح ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے تھے۔ اماں بہت خوف زدہ تھیں، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگلی صبح اماں نے ابا سے کہا کہ میں بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو ان کے لیے رشتے دیکھنا ہی ہوں گے کیونکہ آپ ان کے باپ ہیں۔ تو ابا نے صاف انکار کیا اور پھر وہی بات دہرائی کہ اگر یہ اپنا جہیز جمع کر لیں گی تو میں انہیں رخصت کر دوں گا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ان کے جہیز کے پیسے میرے پاس ہیں، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، بس رشتہ دیکھیں۔ اماں کی بات سن کر ابا حیران ہوئے۔ برسوں سے ابا نے اماں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، پھر جہیز کے پیسے اماں کے پاس کہاں سے آ گئے تھے؟ اور یہی سوچ کر وہ اماں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اماں کہنے لگیں، یہ گھر میرے نام پر ہے، میں اسے فروخت کر کے اپنی ساری بیٹیوں کا جہیز بنا سکتی ہوں، اسی لیے آپ رشتے کی تیاری کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں خود امام صاحب سے بات کرتی ہوں، وہ میری بیٹیوں کے لیے اچھے گھرانوں کے رشتے دیکھ لیں گے۔ اماں کی بات سن کر ابا بری طرح اچھلے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر کو بیچنے کی بات کرنے کی؟ اماں مسکرائی اور بولی، شاید آپ بھول گئے کہ آپ کی مرتی ہوئی والدہ نے یہ گھر جاتے ہوئے میرے نام کیا تھا، کیونکہ انہیں آپ کی خصلت کے بارے میں معلوم تھا۔ آپ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھول چکے ہیں، لیکن یہ گھر میرے نام پر ہے اور میں اسے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے استعمال کروں گی۔ اماں کی بات سن کر شہناز فوراً چیل کی طرح کمرے سے وہاں نکلی اور کہنے لگی، یہ عورت کیا بکواس کر رہی ہے؟ امجد صاحب
شہناز کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا تھا۔ اس کی نظروں میں ہم سب کے لیے زہر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ گھر بک گیا تو اس کی عیاشیوں کا ٹھکانہ چھن جائے گا۔ اس نے چینک کر کہا کہ امجد صاحب، یہ آپ کو لوٹ رہی ہے۔ بھلا ایک عورت کے پاس اتنا بڑا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اسے چپ کروائیں، ورنہ میں اپنے بچوں کے ساتھ اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ شہناز کا یہ ڈرامہ ابا کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ ابا ایک طرف اپنے بیٹے اور اس نئی بیوی کی فرمائشوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور دوسری طرف اماں کا وہ قانونی حق تھا جسے وہ برسوں سے نظر انداز کر رہے تھے۔ ابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ غصے میں اماں کی طرف بڑھے جیسے ان پر ہاتھ اٹھانے والے ہوں، لیکن میں نے فوری طور پر درمیان میں آ کر ابا کا ہاتھ روک لیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ابا ایک بار ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں، اس کے بعد میں بھی چپ نہیں بیٹھوں گی۔ میری اس غیر متوقع بغاوت نے ابا کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ شاید انہیں امید نہیں تھی کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی، جس نے ہمیشہ چپ سادھ رکھی تھی، وہ آج ان کے مقابل کھڑی ہو جائے گی۔ اماں کی ہمت اور میرے اعتماد نے شہناز کے پاؤں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ وہ ابا کا بازو پکڑ کر انہیں اکسانے لگی کہ دیکھیں، یہ بدتمیز لڑکیاں آپ کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ لیکن ابا کو اندر ہی اندر اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ قانونی معاملہ تھانے تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ گھر کے کاغذات پر اماں کا نام تھا، اور یہ حقیقت ابا کے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ اماں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوبارہ کہا کہ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یا تو آپ آج ہی میری بیٹیوں کے رشتے کی بات پکی کریں گے، یا پھر میں کل صبح ہی اس گھر کو بیچنے کا قانونی عمل شروع کر دوں گی۔ شہناز نے ایک بار پھر چیخ ماری اور کمرے میں ادھر ادھر چیزیں پھینکنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے بچوں احمد اور رضا کو گود میں اٹھایا اور دھمکیاں دینے لگی کہ وہ ابھی گھر چھوڑ دے گی۔ لیکن اس بار ابا اس کی دھمکیوں سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنی جائیداد چھن جانے کا ڈر زیادہ تھا۔ اس سارے منظر میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ہم برسوں بعد اپنی سانس واپس لے رہے ہوں۔ میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا، وہ اب ڈرنے کی بجائے ایک عجیب سی طاقت محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ہم نے اپنے باپ کے اس غرور کو للکارا تھا جو ہمیں ہمیشہ بوجھ سمجھتا رہا تھا۔ ابا کا چہرہ غصے اور بے بسی کے عجیب سے امتزاج میں تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے اور پیچھے شہناز کی چیخیں اور گالیاں رہ گئی۔ اماں نے سکون کا سانس لیا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ اس مسکراہٹ میں وہ سکون تھا جو میں نے برسوں سے ان کے چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا، اور اب ہمیں پیچھے ہٹنے کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ یہ ہماری عزت اور مستقبل کا سوال تھا۔ اماں نے سکینہ خالہ سے رشتوں کا کہہ دیا تھا۔ سکینہ خالہ نے اپنے ہی خاندان کے کچھ اچھے لڑکوں کا رشتہ اماں کے سامنے رکھا تھا۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ پہلے میں اپنی چھوٹی بہنوں کی شادیاں کروں گی اور آخر میں خود رخصت ہوں گی، کیونکہ اگر میں پہلے چلی گئی تو شہناز آپ کو جینے نہیں دے گی۔ میں نے خود اپنے سامنے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کی شادیاں کروا دی تھی۔ جہیز ابا نے خود بنا کر دیا تھا۔ اس بات پر شہناز بلکتی رہ گئی تھی، لیکن اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ہمارا خرچہ نہیں اٹھائیں گے تو اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ابا کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ ہماری بات ماننے پر مجبور تھے۔ ہم نے اپنا کچن الگ بنوا لیا تھا، جس میں ابا ہمیں راشن ڈلوا کر دیتے تھے، اور چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہونے لگی تھیں۔ میں نے کئی سال اماں کی خدمت میں گزارے تھے۔ اماں کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن ابا اور شہناز کا کسی بات پر بہت جھگڑا ہوا، اور شہناز دونوں بیٹوں سمیت گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ ابا بیٹیوں کی یاد میں بیمار پڑ گئے، لیکن شہناز پلٹ کر نہ آئی۔ ابا بیٹوں کی یاد میں بیمار پڑ گئے، لیکن شہناز پلٹ کر نہ آئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ابا سے ایک نئے اور بڑے گھر کا مطالبہ کر رہی تھی، جسے پورا کرنا ابا کے لیے ناممکن تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو ہتھیار استعمال کیا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اتر آئی تھی، جس کا سکون ہمیں برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ شہناز کے جانے کے بعد ابا کی حالت دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ شخص جو کبھی ہماری ضرورتوں سے زیادہ اپنی انا کو عزیز رکھتا تھا، اب خود اپنی تنہائی کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ احمد اور رضا کی جدائی نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ میں نے دور کھڑے ہو کر دیکھا کہ ابا کس طرح ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ صحن میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہ تکبر نہیں تھا جو کبھی ہمیں دیکھتے ہوئے ہوتا تھا۔ اماں نے ابا کی اس حالت پر کوئی
ہمدردی نہیں دکھائی کیونکہ انہوں نے جو زخم کھائے تھے وہ مندمل ہونے والے نہیں تھے۔ میں نے اپنی باقی بچی بہنوں کو دیکھا جو اب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی اور میں اب اماں کی چھاؤں میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کے جو کٹھن دن دیکھے تھے وہ ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے، لیکن ان نشانات کو ہم کبھی نہیں مٹا سکتے تھے جو بھوک اور ذلت نے ہمارے وجود پر چھوڑے تھے۔ شہناز کی لالچ نے ابا کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ان کے پاس نہ وہ دولت تھی جس کی وہ خواب دیکھتے تھے اور نہ ہی وہ خاندان جس کی انہیں بیٹے کے نام پر تڑپ تھی۔ ابا اب صرف ایک تنہا بوڑھا آدمی تھے جو اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، جو انسان کل تک ہمیں گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا آج وہ خود اپنے گھر میں اجنبی بنا پھر رہا ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا جو اب مسکرا کر اپنی باقی بیٹیوں کے جہیز کے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھروں کو جا کر عزت کی زندگی گزاریں گی۔ اب ہمیں کسی شہناز یا ابا کے غصے کا ڈر نہیں تھا کیونکہ ہم نے وہ سب سہ لیا تھا جو کسی کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ ابا کی بیماری صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ وہ اندر ہی اندر پشیماں تھے کیونکہ اب ان کی شادی شدہ بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اماں کی حالت بھی سنبھل گئی تھی اور میں نے سارا گھر بھی سنبھال لیا تھا، مگر ابا خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ان کی بیوی نے انہیں چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ سب قدرت کا انصاف تھا جو دیر سے ہی صحیح مگر ہمارے سامنے آ چکا تھا۔ میں نے سکینہ خالہ کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا، اور اب ہم اس گھر میں ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے تھے جہاں اب کوئی ستیلی ماں کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بیٹے کی ہوس تھی۔ ہماری یہ کہانی مشکلات سے شروع ہوئی تھی مگر اس کا انجام اس سبق پر ہوا کہ صبر اور ہمت کبھی رائے گا نہیں جاتے، اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ظلم کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور حق سچ کی جیت ہوتی ہے۔